عیسوی مہینوں میں دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے، جیسے ہم عید الفطر عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ایسے وہ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ وہ بیان کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس حوالے سے اور اس سے ملتی جلتی بات، بہت سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں جسے سالگرہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، عقیقہ، اس کے حوالے سے یہ تین باتیں، کرسمس ڈے، برتھ ڈے اور عقیقہ مسنونہ، اس کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسومات بدعات سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، پھر ان کے بارے میں آج کل جو عیسائیوں نے عقائد نظریات بنا رکھے ہیں ان کو دیکھیں، پھر ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ غلط ہے یا درست ہے۔ اللہ کا قرآن جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم فرمایا۔ تو ان نبیوں میں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہے، ان کے بارے میں قرآن نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے کہ وہ ایک پاک دامن عورت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے معجزتاً اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزتاً اللہ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب یہ بات آئی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو حضرت عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں تھے، تو اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی کہ انہوں نے بول کر کہا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب ملی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جب اپنی ماں کی گود میں تھے، گواہی دی کس چیز کی؟ دو باتوں کی، ایک اس بات کی کہ میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اور دوسرا اس بات کی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ لیکن عیسائی اس کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں اقانیم ثلاثہ کا، کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، تین کو ملائیں تو ایک خدا ہوتا ہے، وہ تین کے مرکب کو خدا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے تو یہ خدا بنتا ہے۔ اور بعض نے تو یہ نظریہ رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔
بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام جزو شامل ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی میں سے ہیں۔ تو میرے بھائی قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ان تمام باتوں کو مردود کہتا ہے، ان تمام باتوں کا رد کرتا ہے اور ایک واضح اعلان کرتا ہے صاف اور ستھرا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا علی اعلان انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہارے نفع کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ میں خود خدا ہوں اور نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں خدا کی اولاد ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے اولاد ہے نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، نہ اللہ کسی کے باپ ہے نہ اللہ کسی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آیت قرآن کی چھوٹی سی سورت کے اندر ہے اور یہ اس بات کی واضح دلیل اور نشانی ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کیا کہا، بنی اسرائیل کو کیا کہا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، کہ اے بنی اسرائیلیو عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور تم بھی اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شراکت داری کرنے کی کوشش کی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ جنت کو کیا کر دیں گے، حرام کر دیں گے، جو بندہ شرک میں مبتلا ہوگا۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو ملانا، اللہ کی صفات میں کسی کو ملانا، یا کسی کو عین خدا کہنا، یا کسی کو جزو خدا کہنا، یا خود مرکب خدا کہنا، یہ تمام باتیں شرک والی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو بندہ مبتلا ہوگا وہ مشرک ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اور آگے اللہ نے دوسرا اعلان بھی کر دیا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تو واضح قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا۔ اب 25 دسمبر کو کیا منایا جاتا ہے؟ 25 دسمبر کو یہود، عیسائی، نصرانی کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھیں۔ 25 دسمبر کا وہ دن ہے جس کے بارے میں عیسائیوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ بھئی اس دن اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا کہ عیسیٰ میرے کون ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے اس دن کو عیسائی لوگ بہت دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اس کے اندر۔ اب ہمارے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ بھئی ہمیں اس سے کیا لینا دینا، وہ کافر ہیں، ان کا نظریہ بھی غلط ہے، وہ ایسے غلط ہیں، وہ ایسے نظریات رکھتے ہیں، تو اس سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ میرے بھائی ہم دیہات میں، قصبوں میں، گاؤں میں رہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے واسطہ بھی نہیں پڑتا، ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ شہر کی طرف رجحان رکھتا ہے، شہر کی طرف جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، یا باہر ممالک میں، یورپین ممالک میں جاتا ہے کام کاج کے سلسلے میں، ملازمت اور نوکری کے سلسلے میں، تو وہاں جا کر بندہ پھنس جاتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اکثر لوگوں کی
باتیں سننے میں یہ آتی ہے کہ یار میں فلاں ملک میں ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، وہ سارے عیسائی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے 25 دسمبر آئے گا، اس فیکٹری، اس ادارے، اس محکمے کے اندر کام کرنے والے عیسائی تو وہ خوشی سے اس دن کو منائیں گے، جیسے ہمارے یہاں مسلمان باہر ممالک میں جاتے ہیں، قربانی کے دن قربانی کرتے ہیں، عید الفطر کے دن عید مناتے ہیں، وہاں اچھی چیزیں بھی پکاتے ہیں، ملتے بھی ہیں، عید مبارک بھی کرتے ہیں، تو دھوم دھام کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس عید کے دن کو مناتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے ہی 25 دسمبر کے دن عیسائی جہاں بھی ہو وہ اپنے اس دن کو بڑی تہواری دن سمجھتے ہیں اور بڑے مذہبی طریقے سے اس کو اپنے عقائد نظریات کے مطابق مناتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ایک نوجوان باہر ملک جاتا ہے یا ایک نوجوان ایک فیکٹری ادارے کے اندر جا کے کام کرتا ہے اور وہاں کا محکمہ سٹاف تقریباً عیسائی ہے، تو وہ جب یہ دن منائے گا تو اس دن کے اندر وہ بہت ساری چیزیں بھی پکائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، تو یہ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ مسلمان کو دعوت دے گا مسلمان اس میں شرکت کرے گا، تو مطلب کیا نکلا کہ یہ تہوار کا دن غلط بنیاد پہ قائم کیا گیا۔ وہ کیا بنیاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب ایک مسلمان اس محفل میں مجلس میں شرکت کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کام کی تائید ہو رہی ہے، ایک باطل بات کو، شرکی بات کو، ایک غلط کام کو وہ اس میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ان کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے اندر بہت ان کے اپنے مذاہب کے شعار ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ کرتے ہیں، اور جب اس کی بنیاد ہی غلط ہے تو جو لوگ اس کے اندر شرکت کریں گے، جو لوگ اس کے اندر ساتھ شامل ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے اس چیز کی تائید کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کفر کے ساتھ ملانا، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کسی گناہ کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ کسی کا تعاون کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے اس سے۔ اب ایک بندے کا مذہب ہی درست نہیں ہے اور ایک بندے کا اس دن کا منانے کا طریقہ بھی درست نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جو بندہ اس کے ساتھ چل رہا ہے تو اس میں معاملت کر رہا ہے، اور اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اور آگے اللہ نے اعلان بھی کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ سے ڈرو وگرنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ پکڑ میں آ گیا تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر ہمارے نوجوان کہیں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کہیں پہ ایسے مسائل میں ہیں، جیسے کچھ دن پہلے ایک گروہ کا نوجوان لاہور سائڈ پہ گئی، لاہور میں بلکہ کام کرتا، تو سیلری بھی ماشاءاللہ اچھی سی ہے، لیکن جہاں پہ کام کر رہا ہے وہاں پہ سارے مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، اور سٹاف بھی قادیانی، اور جو اس کا مینیجر ہے وہ بھی قادیانی، جس کی فیکٹری ہے وہ بھی قادیانی۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو کھانا کھائیں گے تو اکٹھے کھائیں گے، بیٹھیں گے تو اکٹھے بیٹھیں گے، جو بھی کرنا ہے اکٹھے ہوگا۔ تو اس نوجوان نے اس نوکری کو چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے اوپر ایسے موقع پر۔ تو اس لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرو تو کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لو کہ میں پھنس گیا تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اس کو سوچ کے پہلے کرو تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ پہلے لوگ رشتے کر لیتے ہیں، جب رشتہ ہو جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو مذہبی لیول سے یوں نکلے ہیں، اب کیا کریں، اب نکاح ہو چکا ہے جی، اب رخصتی ہو چکی ہے، اب تو مہینے گزر گئے، اب تو سال گزر گئے، اب کیسے واپسی ہو؟ اب لوگوں کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ان کاموں کے اندر جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ تو پہلے سوچو کہ یار یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یہ میرا قدم صحیح ہے یا غلط ہے، پھر تولو اس قدم کو، اس کام کو، اس گفتگو کو، اس جملے کو، اس لفظ کو سوچو، پھر تولو اس کا وزن کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہے، پھر بولو، پھر اس کو کرو۔ اب ایک بندہ پہلے کر رہا ہے
پھر اس کا وزن ناپ رہا ہے، پھر سوچ رہا ہے، پھر سوچنے کا فائدہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھنسنے کے بعد پیچھے نکلتے ہیں۔ اب ایک بندے نے کاروبار شروع کر دیا، حرام کے کام کے اندر مبتلا ہو گیا، اب چلتا گیا 10-12 سال میں اس نے اپنے کام کو عروج پہ ڈال دیا۔ جب عروج پہ آیا پتہ چلا کہ یار یہ تو کام حرام ہے، غلط ہے، اب اس کو 12 سال لگ جائیں گے اس کام کو ہٹانے میں اور اس کی جگہ دوسرے کام میں لانے میں۔ ہماری وہ ایمان کی طاقت اتنی مضبوط تو ہے نہیں کہ ہم فوراً اس بات کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یار میرا تو اتنا پیسہ لگ گیا، میری تو اتنی زندگی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ تو میرے بھائی انہی میں سے ایک یہ کرسمس ڈے ہے جو عیسائی مناتے ہیں اور مسلمان بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس سے شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر یہ غلط تہوار ہے، اس کی رسومات بھی غلط، اس کا طریقہ کار ہی غلط، اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ قرآن میں خود واضح اعلان کر چکا ہے کہ میری نہ کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی ایسے معاملات کے اندر آنے جانے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے بندے کو آگاہ ہونا چاہیے اور اس سے واقف ہونا چاہیے۔